اب تک آپ نے سنا کہ ایک رات گھر والے ولیمہ کی تقریب میں گئے تھے کہ پڑوسی نے فون کر کے بتایا کہ ان کے گھر سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بڑے بیٹے نومی کو عجب حال میں پایا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا، چاروں جانب سرخ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے مرگی تشخیص کی، اس نے سائیکولوجسٹ سے ملنے کی صلاح دی۔ وہ لوگ اسے لے کر شہر کے معروف سائیکولوجسٹ کے پاس پہنچے۔ اس نے بچے کو ہپنوٹائز کر کے معلوم کیا تو ایک نئی کہانی سامنے آئی۔ سائیکولوجسٹ بتا رہا تھا کہ اس نے پہلے ہی دن معلوم کر لیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ اسی روز سمجھ گیا تھا جب آپ پہلی بار آئے تھے۔ تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، بتا تو میں آپ کو پہلے ہی دیتا، اور سچ پوچھیں تو میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں نومی کے ساتھ اپنے اولین سیشن کے بعد ہی آپ کو اعتماد میں لے کر آگاہ کر دوں، لیکن جب پہلے ہی سیشن کے دوران نومی کے کیس کی شدید ترین پیچیدگیاں سامنے آئیں تو پھر میں نے اس سلسلے میں کچھ اور وقت لینا مناسب سمجھا۔ پیچیدگیاں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یا اللہ رحم، کوئی فکر والی بات تو نہیں ہے نا؟ میرا بچہ نومی ٹھیک تو ہے نا؟ میری بات سن کر بیگم رحمان کے چہرے پر ہوائیاں سے ہونے لگی تھیں اور نہایت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، فکر والی بات ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ اب کی بار رحمان کے چہرے اور آواز دونوں میں ہی تردد سا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو ساری بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نومی کی بیماری کی اصل وجہ اس کا احساس محرومی ہے۔ ان دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا احساس محرومی، اور لمحہ بھر کو دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر رحمان میری طرف دیکھتا ہوا بولا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی، کپڑے لتے، کھیل کود، سیر و تفریح، جیب خرچ، کسی چیز میں بھی تو کمی نہیں کی، تو بھلا پھر کس بات کا احساس محرومی؟ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو چیزیں ابھی آپ نے گنوائیں ان کی کوئی کمی نہ آنے دی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے دوسرے 2 بچوں کو تو ضرور میسر آئی، لیکن نومی ہمیشہ ہی اس کے لیے ترستا رہا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے جو چیزیں عدنان اور مہران کو دی ان میں سے کسی بھی چیز سے نومی کو محروم رکھا ہو۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بیگم رحمان کا لہجہ پر یقین تھا۔ ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے نومی ہمیشہ ترستا رہا ہے، وہ چیز ہے آپ دونوں کی توجہ۔ میں نے لفظ توجہ پر خاص زور دیتے ہوئے کہا۔ توجہ؟ جی ہاں، توجہ۔ نومی ذہین اور سلیقہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس بھی ہے، لیکن آخر کو ہے تو وہ ایک بچہ ہی نا۔ ہر بچے کی طرح اسے بھی اپنے والدین کی توجہ کی اتنی ہی ضرورت ہے، اسے بھی اتنی ہی توجہ دی جانی چاہیے،
اس کی دوسرے بھائیوں کو جو مل رہی ہیں، جس طرح سے اس کی ماں دیگر 2 بھائیوں کو جو کہ سونے اور پھر صبح بیدار ہونے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، بیمار پیار دلار سے ان کے کمروں میں جا کر سروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر انہیں سلاتی ہے اور اگلی صبح اسے پیار سے ہی جگاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، وہ یہی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ خود نومی ہی کرتا رہا ہے؟ رحمان کی آواز میں حیرت تھی۔ رحمان صاحب، بس یہی تو وہ سوال ہے کہ جس کا جواب سمجھانے میں شاید مجھے کچھ دقت پیش آئی۔ میں نے اپنی آواز کو ہر ممکن طور پر پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ بات جب تک نومی کے خاموش اور گمسم رہنے تک تھی تو وہ اس کی شعوری کوشش تھی۔ دراصل وہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ جیسے ذہن سلیقہ مند ہونے اور دوسروں کا احساس کر کے وہ نقصان میں اور اس کے بھائی اس جیسے نہ ہوتے ہوئے بھی مزے میں ہیں۔ غصہ دار ہونے کے سبب والدین کی توقعات اس سے دوسرے 2 بھائیوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ نومی نے آپ لوگوں کی اس سے غیر معمولی توقعات اور بے توجہی کو اپنی ذہانت، سلیقہ مندی اور ذمہ دارانہ شخصیت کی سزا گردانتے ہوئے شعوری طور پر ہی کوئی ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس سے وہ آپ دونوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ اس فیصلے کو خوفناک فلم نے مزید مہمیز کر دیا۔ نومی بے حد ذہین بچہ ہے، لہذا اس نے فلم میں دکھائی کسی بھی شے کی نقل کرنے سے گریز کیا، لیکن نامعلوم کس مقام پر آ کر نومی کے اندر موجود توجہ حاصل کرنے کی وہ لاشعوری خواہش، جو اس کے شعوری خواہش سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور سرکش ہو چلی تھی، اس کے شعور پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ خود اس کے اپنے ارادے اور ادراک کے تابع بھی نہ رہا۔ اس کی وہی دبی ہوئی لاشعوری خواہش ایک نادیدہ قوت کی طرح سب کچھ کرواتی چلی گئی۔ وہ ایک کٹپتلی بنا وہ سب کچھ کرتا چلا گیا، اور وہ مرغی کے دورے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور ان لال موم بتیوں کے کیا معنی پہنائے جائیں؟ رحمان کا لہجہ اب بھی بے یقینی سے پر تھا۔ بس اس سارے معاملات کی یہی تو ایک گمشدہ کڑی ہے جسے میں اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی تلاش نہ کر پایا۔ یہ اتنے سارے سیشنز میں نے اسی حقیقت کو جاننے کے لیے ہی تو کیے ہیں، لیکن میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ دوران سیشن اپنے تمام تر علم اور سابقہ تجربے کو بروئے کار لانے کے باوجود بھی اس گنجلک معمہ کا کوئی بھی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود نومی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ
موم بتیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اب کی بار رحمان کی آواز میں گھبراہٹ متشدد تھی۔ جی ہاں، شاید کچھ ایسے ہی ہے۔ میں پورے وثوق اور اپنے مکمل پیشہ ورانہ تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نومی جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ دوران سیشن وہ مکمل طور پر میرے ٹرانس میں ہوتا ہے، لہذا چاہے بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تک یہ ساری باتیں بدھ بنی سنے جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ خوف زیادہ سے لہجے میں بولی، یا اللہ، کیا میرے بچے پر سچ مچ کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ بڑی عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ بیگم رحمان اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے گلوگیر آواز میں اس سے مخاطب ہوئی، آپ ڈاکٹر صاحب کو وہ قبرستان والی بات کیوں نہیں بتا دی؟ قبرستان؟ میرے منہ سے حیرت سے نکلا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے گھر کے عقب والا قبرستان۔ اس قبرستان میں کیا ہوا تھا؟ نومی اور قبرستان میں ایسا کیا تعلق تھا؟ اگلی ویڈیو میں کہانی مکمل ہو رہی ہے، دیکھنا نہ بھولیں۔